الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. محترم جناب طالب مشتبہ صاحب، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جماعت اسلامی جناب محمد یوسف صاحب، ٹاؤن چیئرمین نئی کراچی، وائس چیئرمین مشرف الدین صاحب، جناب ریاض حمید ملوچ صاحب، نیوز اور یہاں موجود منتخب افراد، یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین، اساتذہ کرام اور اسکول کے ننھے منھے بچوں، آج ہم سب یہاں موجود ہیں اور ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں آپ کو بچوں کو اسکول کے بیگس، کاپیز اور اسی طرح پوری کٹ دی جا رہی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ٹاؤن چیئرمین محمد یوسف صاحب، ان کی پوری ٹیم، ڈائریکٹر ایجوکیشن نئی کراچی، کہ انہوں نے تعلیم کے ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے، تعلیم سے ترقی کے سفر کو آگے بڑھانے کے لیے الحمدللہ اپنے بچوں کا ہاتھ تھاما ہے اور علم سے محبت کا ثبوت دیا ہے۔ اور یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، یہ سرکاری اسکولوں کے ہمارے بچے اور بچیاں کہ جن کے پاس مواقع نہیں ہوتے تھے، جن کے پاس اس بات کے مواقع نہیں تھے کہ ان کو معیاری تعلیم دی جائے، ان کو معیاری ماحول دیا جائے، آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے ان کے لیے مواقع پیدا کیے۔ اور میرے بچوں، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ کم از کم میں نے بھی سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ یہ سرکاری تعلیمی ادارے تھے کہ جن سے مشہور سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خانوی نکلے۔ یہ سرکاری تعلیمی ادارے تھے کہ جو پورے پاکستان کو لیڈ کیا کرتے تھے۔ یہ سرکاری تعلیمی ادارے تھے کہ جن سے نکلنے والے لوگ پورے پاکستان کے اندر اپنے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے پچھلے 20-25 سال میں ان سرکاری تعلیمی اداروں کی جگہ پرائیویٹ کلچر عام ہونے لگا اور پھر طبقاتی تقسیم نے جنم لیا۔ اس کے نتیجے کے اندر جو ایک سلوگن ہوا کرتا تھا کہ ایک زبان ہو، ایک نصاب ہو اور اپنے بچوں کو آگے بڑھایا جائے، ہم نے دیکھا کہ اسٹینڈرڈ بدل گئے، معیارات بدل گئے، نہ ایک زبان رہی، نہ ایک نصاب رہا، بلکہ وقت عزیز کے اندر آپ دیکھیں کتنے نظام رائج ہیں، کہیں او لیول ہے، کہیں دیگر نظام چل رہے ہیں، کہیں فیڈرل نظام ہے، کہیں اسی طرح دیگر نظام چل رہے ہیں، لیکن نہیں ہے تو ہمارے اپنے بچوں کو سہولت نہیں ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت آج پاکستان اگر 78 سال گزر چکے ہیں، پاکستان میں 2,62,00,000 بچے جن کو تعلیمی اداروں میں ہونا چاہیے تھا، آج وہ تعلیمی اداروں میں موجود نہیں ہیں، اور یہ بچے 5 سال سے لے کر 16 سال تک کے بچے ہیں۔ ہمارے صوبہ سندھ میں 78 لاکھ بچے ہیں، وہ ہیں کہ جن کو تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنا تھی، لیکن آج وہ تعلیم سے محروم ہیں۔ ایسے حالات میں کہ جب اگست کا مہینہ بھی ہو، آج ہمیں اس بات کا عزم کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو معیاری تعلیم دیں گے۔ یہ تعلیم ہی ہے جو قوموں کو عروج کا سفر دیتی ہے۔ یہ تعلیم ہی ہے کہ جو اندھیروں کے اندر روشنی کا پیغام دیتی ہے۔ یہ علم ہی ہے کہ جو ہمیں ان اندھیروں کے اندر راستہ دکھاتا ہے۔
اور آپ نے دیکھا کس طرح 14 اگست 1947 کو یہ قائد اعظم کی لیڈرشپ تھی، یہ ان کی لیڈرشپ تھی، ویژنری لیڈرشپ تھی کہ جس نے الحمدللہ پاکستان جس کے نتیجے کے اندر معرض وجود میں آیا، پوری ایک قوم کو انہوں نے لیڈ کیا، اور مختصر وقت میں ہم نے دیکھا کہ ان کی بدولت، شعور کی بدولت پاکستان معرض وجود میں آتا ہے۔ اور ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس لا الہ کے کلمے نے پورے بر صغیر کی ملت اسلامیہ کو الحمدللہ 7 سال کے اس مختصر وقت میں 23 مارچ 1940 سے 14 اگست 1947 الحمدللہ یکجا کر دیا۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیں جوڑتا ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیں اس بات کی جانب راغب کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی سے مدد مانگنا ہے، اسی کے سامنے سر بسجود ہونا ہے۔ اور یہی کلمہ ہمیں اس بات جانب متوجہ کرتا ہے کہ بحیثیت ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو معیاری تعلیم دیں۔ اور آج الحمدللہ جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن اگر اس شہر کے اندر ہیں تو میں یہ بات پورے وضوح کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری پہلی ترجیح کل بھی تعلیم تھی، انشاءاللہ آج بھی تعلیم ہے، اور کل بھی ہماری ترجیح تعلیم ہوگی، اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ کر ہی انشاءاللہ یہ قومیں ترقی کر سکتی ہیں۔ لہذا میرے بچوں، آپ پاکستان کا مستقبل ہو، آپ پڑھو، آپ آگے بڑھو، آپ کو اس وطن عزیز کی تعمیر کرنا ہے۔ اور جن مسائل سے آج پورا ملک نبرد آزما ہے، معاشی مسائل ہیں، لوگوں کے پاس اتنے مواقع نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں، لہذا ہم نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے تعلیمی اداروں کو آباد کریں گے، معیاری تعلیم دیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کو درسی کتب بھی دیں گے، ان کو کاپیاں بھی دیں گے، ان کو اس بات کے مواقع پیدا کریں گے کہ وہ بچے صرف اس وجہ سے محروم نہ رہ جائیں کہ ان کے پاس مواقع نہیں تھے یا ان کے والدین کے پاس پیسے نہیں تھے۔ لہذا تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھنا ہے۔ اور آج 2 سال گزرنے کے بعد شہر کراچی میں الحمدللہ جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز کے اندر ہم نے 45 تعلیمی اداروں کو اثر نو بحال کیا ہے۔ وہاں اس بات کی ارینجمنٹ کی ہے کہ وہاں ڈیسک موجود ہوں، وہاں اس بات کے مواقع پیدا کیے ہیں کہ وہاں آنے والے بچوں کو ایک اچھا ماحول مل سکے۔ 45 اسکول ہم بحال کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 2 سال میں ہم اپنے ٹاؤنز کے اندر موجود تمام اسکولوں کو معیاری اسکول بنائیں گے، وہاں بچوں کی تعداد میں اضافہ کریں گے اور اپنے بچوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ مواقع پیدا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ کھیلوں کے میدان آباد ہوں، ہمیں ایک اچھا صاف ستھرا ماحول مل سکے، ایک ایسا ماحول مل سکے کہ جس کے نتیجے میں ہم سکھ کا سانس لے سکیں، ہماری سڑکیں تعمیر ہو سکیں، ہماری گلیاں تعمیر ہو سکیں۔ اور الحمدللہ یہ سارے کام ہمارے ٹاؤن چیئرمین بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ لہذا اس موقع پر ہمیں اس بات کا عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ اپنے شہر کو بھی خوب سے خوب تر بنائیں گے، تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھیں گے، اور تعلیم کا، ترقی کا یہ سفر آگے بڑھے گا۔ شہر کراچی ترقی کرے گا، ہمارا صوبہ سندھ ترقی کرے گا، اور اسی طرح پاکستان ترقی کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔